بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر خالد محمود ہے۔ میں پشاور جنرل ہاسپٹل میں اس کنسلٹنٹ فزیشین یا میڈیکل اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں لیڈ ریڈنگ ہاسپٹل میں ایز اے پروفیسر آف میڈیسن کام کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو عرف عام میں جس کو قبض بولتے ہیں، یعنی جس میں بڑے پاخانے کا سخت ہونا یا 3-4 دن کے بعد آپ کو پاخانہ آتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ نارمل روٹین ہر ایک بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دن میں 2 دفعہ پاخانہ آتا ہے، بعض لوگوں کو دن میں 1 دفعہ، بعض لوگوں کو 2 دن کے بعد پاخانہ آتا ہے۔ تو یہ ویریشن ہے، لیکن جنرلی اگر آپ کو پاخانہ روزانہ ہے اور وہ سیمی سالڈ یعنی وہ سخت نہ ہو، تو اس کو یہ نارمل ہم کہتے ہیں کہ نارمل آپ کے سٹول ہیں۔ لیکن یہ اگر آپ سخت ہو جائیں، اسپیشلی بعض لوگوں میں، تو وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹونی ہارٹ، یعنی وہ پتھر کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو ان کا نکالنا، اس دوران پاخانے کا عمل کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور نیچے کافی مسائل کا بندہ شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو 3-4 دن کے بعد پاخانہ ہے تو وہ بھی سخت ہوتا ہے۔ تو اس بیماری کو عرف عام میں قبض کہتے ہیں۔ اس کی تدارک بڑی ضروری ہے۔ اس کو میں کہوں گا کہ یہ ماڈرن ایج کی بیماری ہے۔ یہ پہلے لوگوں میں نہیں تھا، کیونکہ پہلے لوگ چلتے تھے، کام کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، وہ کھیتوں میں جا کے کام کرتے تھے۔ وہ عموماً جس خوراک میں فائبر زیادہ ہیں وہ کھاتے تھے، سبزیاں وہ کھاتے تھے، گوشت ان کو اتنا نہیں ملتا تھا، چاول یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ تو اگر آپ نے قبض کا تدارک کرنا ہے تو کچھ باتوں کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے روزانہ ورزش کرنا ہے، اور نماز کے بعد یا اس سے پہلے آپ واک کریں، خواہ مخواہ ضرور واک کریں، 30-35 منٹ 45 منٹ تو آپ چلا کریں۔ صبح اسی دوران آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے، 1-2 گلاس پانی۔ اسی دوران اگر آپ کو یعنی تھوڑی بہت اشتہا ہو تو آپ کچھ کھائیں۔ سیب بڑا زبردست ہے، باقی جو بھی فروٹ آپ کو اویلیبل ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں صبح سویرے۔ تو اس سے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جی آئی ٹریکٹ، یا جس کو ہم پیٹ کے اندر انتڑیاں ہیں، وہ حرکت میں آتی ہیں۔ تو وہ حرکت بڑا مفید ہے، کیونکہ صبح جو حرکت کرتے ہیں جن کی انتڑیاں، ان کو قبض کی بیماری کم ہی ہوتی ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے عموماً نوکریاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو قبض کی بیماری کافی پریشان کن ہوتی ہے، وہ زیادہ ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کوشش کریں کہ اس دوران اگر وہ 5-5 6-6 گھنٹے کرسی پہ بیٹھا رہتے ہیں تو قبض کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنا پانی کا انٹیک یا پانی زیادہ استعمال کریں۔ اسی دوران جب بھی ان کو موقع ملے تو تھوڑا سا واک کریں، ٹو فرو کوشش کریں کہ تھوڑا سا ان کے درمیان، یعنی بیٹھنے کے درمیان بھی بریک کر کے تھوڑا سا واک کریں۔ بعض دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں، تو ان میں قبض کی بیماری کم ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اپنی پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ باقی خوراک میں بڑا ضروری ہے کہ آپ خوراک میں خواہ مخواہ فائبر کا استعمال، فائبر جس کو عام زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم گندم یا جو روٹی کھاتے ہیں، تو سفید روٹی سے بہتر ہے کہ آپ جو گندم کی فل فلور، یعنی جس میں سرخ قسم کی روٹی ہوتی ہے، جس میں فائبر زیادہ ہیں، وہ زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ دن میں گوشت کھائیں، بے شک چاول کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ آپ ضرور سبزیاں استعمال کریں۔ سبزیوں میں سب سے بہتر ساگ، بھنڈی، یہ سب سے اچھی، میرے تجربے کے مطابق جب بھی آپ یہ استعمال کریں دن میں 1 دفعہ تو آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ فروٹ زیادہ استعمال کریں۔ فروٹ میں جو بھی فروٹ ان کی جو فائدہ مند دیتے ہیں وہ امرود ہے، سیب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگ آج کل مالٹوں کا سیزن ہے، تو ہم مالٹے بیسیکلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مالٹے کو کاٹ کے اس کا جوس پی لیتے ہیں، باقی اس کا جو بودا ہے یا اس کا جو وہ ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے سکن کے اندر جتنا بھی وہ فائبر یا جتنا بھی بودا ہے، اس کے ساتھ آپ نے مالٹے کو کھانا ہے۔ آپ 1-2 مالٹے 3 روزانہ کھائیں، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا قبض جاتا رہے گا، آپ کو قبض ٹچ ہی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کھانے کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بعض میڈیسن یہی ہیں، بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے قبض ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن کوشش کریں کہ قبض کے لیے نہ استعمال کریں۔ میڈیسن کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ آپ
قبض کے لیے آج ایک گولی لیں گے، ایک چمچہ شربت کا لیں گے تو مہینے بعد 2 آپ کو ضرورت پڑے گی، سال کے بعد آپ کو 5-6 یا 3-4 چمچوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ آپ کا انٹسٹائن اس کے ساتھ وہ برداشت وہ کر لیتا ہے، اس کے ساتھ یوزڈ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گولی اس سچ قبض کے لیے استعمال نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جس طرح اسپغول ملتا ہے، اسپغول پانی میں استعمال کریں 2 دفعہ 3 دفعہ، اس سے اچھی چیز نہیں ہے قبض کشا۔ لیکن اگر بہت سخت قبض ہو تو ٹیمپریریلی ہم قبض کشا دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں یا وہ، لیکن وہ آپ پرماننٹ بیسس پہ کوشش کریں کہ نہ استعمال کریں، کیونکہ اس کا نقصان آپ کو زیادہ ہوگا اور فائدہ کم۔ تو جس طرح میں نے خوراک میں، ایکسرسائز میں، صبح سویرے اٹھنے میں، بعض لوگ 10-11 بجے صبح اٹھتے ہیں، ان کو قبض خواہ ہوگا، کیونکہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کچھ پئیں گے، کھائیں گے، تو اس سے آپ کی انتڑیاں حرکت شروع کرتے ہیں اور قبض جاتا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نیچر کو فالو کریں، ٹرائی ٹو گو ارلی ٹو بیڈ، شام کو 9-10 بجے 11 بجے سویا کریں، اور ارلی ٹرائی ٹو فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، اور اس وقت کچھ نہ کچھ آپ کھائیں، تو اس سے آپ کے قبض کی بیماری کا مسئلہ بہت ہی حد تک کم ہوگا یا بالکل جاتا رہے گا۔ تھینک یو۔